جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ لاسٹ 3-4 سالوں میں $100 بلین اس ملک سے باہر چلا گیا. لوگ باہر لے کے گئے. باہر اس لیے لے کے گئے کہ یہاں پہ کاروبار کے مواقع اتنے محدود ہو گئے, بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے اور گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے, کہ چلتے جو صنعتیں تھیں وہ بند ہو گئی, کارخانے بند ہو گئے. اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی امپورٹنٹ بات رکھنا چاہتا ہوں, ایک تجزیہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کتنی کیپیسٹی ہے بجلی پیدا کرنے کی, پاکستان کی ٹوٹل ضرورت کتنی ہے, اور ہم جو لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ہے اسلام آباد کا, بڑا مشہور, آپ کو پتہ ہے, اور نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی, ان دو اداروں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے. تحقیق کر کے اس کا ایک رزلٹ نکالا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل گریڈ ہے اس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 45,605 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے. جو آئی پی پیز ہیں ان کی جو جنریشن کی کیپیسٹی ہے وہ 24,958 ہے. ٹھیک ہے. جو نیشنل گریڈ ہے اس کا 55% ہے. اب اس وقت پاکستان میں جو آئی پی پیز ہیں ان کی 100 تعداد ہے, اور جو 10 آئی پی پیز ہیں وہ 53% بجلی پیدا کرتے ہیں اور 47% کی کیپیسٹی چارجز کی مد میں پیسے لیتے ہیں. یعنی پاکستان میں یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ بجلی نہ پیدا کرنے کے بھی پیمنٹ لی جا رہی ہے. اور یہ جو 10 آئی پی پیز ہیں جو 53% پیدا کرتے ہیں, ان کے علاوہ جو 90 آئی پی پیز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے 47% سے زیادہ پیدا کی ہو, اور 53 کے جو پیسے ہیں وہ اضافی لے رہے ہیں گورنمنٹ سے. اب ان کے گورنمنٹ کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہیں اس میں تھرڈ پارٹی انوالو ہیں, انٹرنیشنل گرانٹرز کو بھی انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے, اور 2030 تک ان کانٹریکٹس کے اوپر کوئی گورنمنٹ, کوئی ادارہ, کوئی طاقت ڈسکشن کرنے کے لیے اور ان کو دوبارہ سے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے, جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس سے آگے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 24,958 کو آپ جمع کریں 45,000 کو, اور 25,000 میگا واٹ کی بجلی جو ہے یہ گورنمنٹ کے جو اعداد و شمار ہے ان کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, وہ تو سولر سے پیدا ہو رہی ہے. تو یہ 96,000 میگا واٹ کی بجلی کی کیپیسٹی پاکستان میں ہے, اور پاکستان کی جو ٹوٹل ضرورت ہے وہ ٹوٹل ضرورت جو ہے وہ پیک سمر کی میں بات کر رہا ہوں. پیک سمر میں 25,500 میگا واٹ کی ٹوٹل ضرورت ہے. یعنی کہ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس کا 1/3 ایک تہائی حصہ ہماری ٹوٹل ضرورت ہے, اور ہماری ضرورت سے اتنی زیادہ بجلی زیادہ پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے, اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا ہونا, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے, یہ بالکل الگ ہے. اور آئی پی پی کی جو حکومت جو وضاحت دے رہی ہے وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی, بالکل غلط ہے. اس کی میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ساری فگرز آپ نے جو سرکاری اعداد و شمار ہے وہی اٹھائے ہیں, اور بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. بالکل یہی بات ہے. اور ابھی بھی آپ جو جیسے میں نے کہا انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ہے اس کی پوری ریسرچ ہے, اس کو آپ سامنے رکھیں کہ اب یہ لینڈ لاسز بہت زیادہ ہیں, کرپشن انتہا درجے کی ہے, ریکوریز جو ہیں جن لوگوں سے ہونی چاہیے وہ ریکوریز نہیں ہوتی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب کیپٹلزم کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو اصول ہے وہ مارکیٹ میں قیمت کا تعین کرتا ہے. جب آپ کسی چیز کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق مہیا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وافر مقدار بجلی کی موجود ہے, تو اس سے آپ اس کی قیمت نہیں بڑھا سکتے. اور قیمت بڑھانے کے لیے لوگوں کو ترسانا, پریشان کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی تو کہتے ہیں کہ بجلی کوئی انمول چیز ہے, تو انمول چیز ہمیں کیسے ملے گی, اس لیے اگر قیمت بڑھتی بھی ہے تو چلو تب بھی خیر ہے, ہمیں مل تو رہی ہے. تو عوام کا جو خون ہے وہ نچوڑا جا رہا ہے. اور اگر آئی پی پیز کے گورنمنٹ کے ساتھ جو معاہدات ہیں آپ ان معاہدات کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ ڈالر کے ساتھ انہوں نے جو پیمنٹ لیں گے وہ ڈالر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کہ اگر ڈالر پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گرتا ہے تو ہم ڈالر کے حساب سے پیمنٹ لیں گے. جو ہم جتنی بھی آئی پی پیز ہیں وہ تیل لے رہے ہیں تو یہ تیل پی ایس او سے لیں گے, پاکستان اسٹیٹ آئل سے لیں گے, اور وہ بھی سبسیڈائز ریٹ کے اوپر وہ تیل لے رہے ہیں. اور بجلی پیدا کرنے کی جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس سے آدھی بھی بجلی پیدا نہیں ہو رہی اور پیسے پورے لے رہے ہیں. اس کا میرے اور آپ کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اثر یہ پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں یہاں کی جو انڈسٹریز ہیں وہ دن بدن انڈسٹریز بند ہوتی جا رہی ہیں. صرف آپ پنجاب کا جائزہ لیں کہ پنجاب میں لاسٹ 6 مہینے میں 3,000 سے زیادہ صنعتیں جن کے اوپر تالا لگ چکا ہے. آپ یہاں پہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس ہے, راولپنڈی چیمبر آف کامرس ہے, لاہور چیمبر آف کامرس ہے, آپ ان کے جو صدور ہیں اور
ان کی میٹنگ میں دیکھیں وہ لوگ رو رہے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو یہاں پہ کاروبار کرنا ناممکن ہو جائے گا. اور پھر ایک آخری بات میں آپ کی خدمت پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, یہ کیپیسٹی پیمنٹس دینے کے لیے حکومت کو پرائیویٹ بینکوں سے قرضہ لینا پڑتا ہے. اور میں پڑھ رہا تھا کہ 2025 میں 2 ٹریلین روپیز ان جو آئی پی پیز ہیں ان کو دیے گئے کہ جو آئیڈل ہیں, جو کوئی کام نہیں کر رہے, جنہوں نے 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں پیدا کی, آئیڈل جو ہے ان کو دیا کتنا گیا آئی پی پیز کو 2 ٹریلین کا. اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2.8 ٹریلین روپیز تک پہنچ چکا ہے. تو یہ تمام کی تمام ان کی کرپشن ہے اور ان کی جو کسی طرح کی جو نائلی ہے وہ ہے, اور پھر لوٹ کھسوٹ ہے, سارے مل کے لوٹ رہے ہیں اور سامنے عوام ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یوسف ہوگ, ویری ویل. بابر صاحب فرمائیے گا, انرجی کرائسس ہے اس وقت, تو